السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، گزشتہ مجلس میں ہم نے یہاں تک گفتگو کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح جس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی، حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا. وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کا تیسرا نکاح تھا اور ان کی عمر اس وقت میں 40 سال تھی. نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی خوشحال اور بڑی بہترین زندگی گزر رہی تھی. حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولادیں ہیں وہ ساری کی ساری حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی. بعض روایات میں ہے کہ 2 لڑکے اور بعض روایات میں ہیں 3 لڑکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئے اور 4 لڑکیاں ہوئیں. اور ان حالات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بڑی اطمینان کی اور بڑی راحت و آرام کی زندگی گزار رہے تھے. اسفار ہوا کرتے اور حضرت ختیجہ چونکہ پہلے سے مالدار گھرانے سے تعلق تھا، وہ خود بڑی مالدار تھی، مکے کی بڑی مالدار عورتوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بڑی اطمینان کی اور بڑی آسودگی کی زندگی آپ گزار رہے تھے. مکے میں اس وقت میں ایک اہم ترین جو بات پیش آئی اور جو سیرت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے وہ ہے بیت اللہ کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے جب 35 سال کو پہنچے ہیں، اس وقت میں مکے میں ایک طوفان آیا، پانی کا ایک سیلاب آیا جس کی وجہ سے بیت اللہ شریف کی عمارت کو نقصان ہوا. بیت اللہ شریف کی عمارت بوسیدہ تھی اور پانی کے بہاؤ کی وجہ سے، اور بیت اللہ چونکہ نشیب کے حصے میں تھا، نیچے کے حصے میں تھا، تو پانی کے بار بار آ جانے کی وجہ سے اس کی عمارت بوسیدہ ہو گئی. اب مکے والوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمیں بیت اللہ کی تعمیر کرنی چاہیے، یعنی یہ جو عمارت ہے اس عمارت کو منہدم کر کے اور اس عمارت کو نئے سرے سے ہمیں تعمیر کرنا چاہیے. یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، ہمارے پاس عام طور پر مسجد کو اگر منہدم کر کے پھر سے بنایا جا رہا ہے تو اس کے لیے مسجد گرانے یا ڈھانے کا لفظ استعمال کرنا بڑا معیوب اور گناہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں.
عام طور پر ہمارے پاس اس کے لیے مسجد شہید کرنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی مسجد گرانے یا ڈھانے کا لفظ کہتا ہے تو وہ بے حرمتی کر رہا ہے. ایسی کوئی بات نہیں. آپ اس کے لیے وہ لفظ بول سکتے ہیں، کوئی گناہ یا عذرو شرع اس کے اندر کوئی قباحت نہیں. بہرحال بیت اللہ کے سلسلے میں مکے والوں نے مل کر کے یہ طے کیا کہ اس کو اثر نو بنایا جائے. اس سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ قریش کی اس تعمیر سے پہلے بیت اللہ کی 2 تعمیریں ہو چکی تھیں. ایک تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی، اور دوسری تعمیر طوفان نوح کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی. اور حضرت آدم سے بھی پہلے ایک تعمیر ہوئی ہے فرشتوں کی. اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو جو بنایا، آج جو بیت اللہ ہمیں نظر آتا ہے اس کی نوعیت ویسی نہیں تھی. بیت اللہ کے چاروں طرف دیواریں اٹھائی گئیں حضرت ابراہیم کے دور میں، اور 2 دروازے اس کے تھے، ایک دروازے سے جانا اور دوسرے دروازے سے نکل جانا. اور دروازہ جتنی اونچائی پر آج ہے ویسا نہیں تھا، وہ زمین کے برابر تھا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب بنایا تو اس وقت میں تعمیر کا نقشہ یوں تھا بیت اللہ کا. 2 دروازے تھے، ایک دروازے سے اندر داخل ہونا اور دوسرے سے نکلنا. زمین کے لیول تھے، اونچائی پر نہیں تھے. اب قریش نے جب یہ تعمیر کی تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ نہیں، ہماری جو سرداری ہے، ہمارا جو مقام ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے بیت اللہ کی عمارت اور اس کا دروازہ اس قدر اونچائی پر بنایا جائے کہ ہر کس و ناکس اس میں داخل نہ ہو سکے. ہر کس و ناکس جو آیا اس کے اندر داخل ہو جائے، اس کی اجازت نہ ہو. اپنی سرداری اور اپنے جو ہے قبیلے کے بڑے ہونے کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے دروازے کو اونچائی پر کر دیا. بہرحال جب یہ تعمیر ہو رہی تھی، تعمیر کے آغاز سے قبل قریش کے ایک صاحب سمجھ آدمی نے اٹھ کر کے پورے سرداران قریش کے درمیان ایک تقریر کی، اور اس تقریر میں یہ جملہ کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، جو ہم بنا رہے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے. اس میں حلال، پاکیزہ اور طیب مال لگنا چاہیے. لوٹ کا، چوری کا، سود کا یا جتنے حرام ذرائع ہیں ان حرام ذرائع کے پیسے اللہ کے گھر کی تعمیر میں نہیں لگانا چاہیے. جس قریشی نے یہ تقریر کی، سارے سرداروں کو یہ بات بہت پسند آئی اور کہا کہ واقعی ہم نے یہ جو کام کیا یا ہم جو یہ کام کر رہے ہیں حلال اور پاکیزہ مال سے کریں گے. چنانچہ جب چندہ ہوا، سارے سرداروں سے اور قریش کے قبائل سے پیسے جمع کیے گئے تو اتنے پیسے ہی بنے جتنے پیسوں میں حتیم کے حصے تک تعمیر ہو پائی. ایک دوسرا فرق یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر تھی اس تعمیر میں حتیم کا حصہ بیت اللہ کے اندر شامل تھا. بیت اللہ کے باہر والا جو حصہ ہے، جو ہم جیسے سی ٹائپ میں جیسا نظر آتا ہے وہاں پر، یہ جو حصہ ہے یہ حتیم کہلاتا ہے. حضرت ابراہیم نے جب تعمیر فرمایا تھا یہ حتیم کا حصہ بیت اللہ کے اندر شامل تھا. لیکن قریش نے جب حلال اور پاکیزہ مال کے ذریعے بیت اللہ کی تعمیر کی تو پیسے اتنے زیادہ نہیں آئے تھے کہ حتیم کے حصے کو بیت اللہ میں شامل کیا جا سکے، لہذا وہ حصہ تعمیر میں باہر ہی کے حصے میں رہ گیا. یہ دوسرا فرق ہے. بہرحال چندہ اکٹھا ہوا، جمع ہوئے پیسے اور تعمیر شروع ہوئی. اور تعمیر میں ایک انداز یہ اختیار کیا گیا کہ قریش کے جتنے بڑے بڑے قبائل تھے، بڑے بڑے سردار جو تھے، ان کے قبیلوں کو کام بانٹ دیا گیا کہ بھائی آپ یہ حصے کا کام آپ کو کرنا ہے، یہ حصے کا کام آپ کے ذمے ہے. اور حجر اسود
اور رکن یمانی کا کام ہمارے حصے میں ہے، دروازے کا کام ان کے حصے میں ہے، چھت کا کام فلاں کے حصے میں۔ ایک تیسرا فرق یہ بھی سمجھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ جو تعمیر فرمائی تھی اس پر چھت نہیں تھی، اس پر چھت نہیں تھی۔ یہ جو قریش کی تعمیر ہو رہی تھی، ولید ابن مغیرہ یہ سرداران قریش میں کا ایک نام ہے، اس کے علم و اطلاع میں ایک بات آئی جس وقت بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی کہ جدہ کے بندرگاہ پر، یعنی جہاں جہازیں آتے ہیں پانی کے، اس کو بندرگاہ بولتے ہیں، جدہ کے بندرگاہ پر ایک جہاز آیا اور وہ جہاز آ کر کے ٹوٹ گیا، ساحل سے ٹکرایا اور جہاز ٹوٹ گیا۔ تو اس کے جو تختے تھے، ولید ابن مغیرہ ان تختوں کو خریدنے کے لیے گیا، اور ان تختوں کو خرید کر اس لیے لایا تاکہ بیت اللہ پر چھت ڈالی جائے۔ یہ پہلا موقع تھا جو بیت اللہ پر چھت ڈالی جا رہی تھی۔ بہرحال جب وہ تختے خریدنے کے لیے پہنچا ہے تو ایک کاریگر بھی ولید ابن مغیرہ کو ملا جو چھت بنانے کا کام بڑے اچھے انداز کا جانتا تھا۔ اس نے اس کاریگر کو بھی ساتھ لیا اور لا کر کے بیت اللہ پر چھت کے ساتھ یہ تعمیر ہوئی۔ اچھا، تعمیر تقریباً مکمل ہو گئی۔ جس قبیلے کو جس مقام کی تعمیر کا ذمہ دیا گیا تھا، ہر قبیلے نے وہ تعمیری کام مکمل کر دیا، چھت پڑ گئی، ساری چیزیں ہو گئی۔ اب ایک اہم مسئلہ باقی رہ گیا تھا، حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنا۔ حجر اسود جنتی پتھر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بھیجا گیا تھا، اور جب آیا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، اور لوگوں کے گناہوں کو اپنے اندر جذب کرتے کرتے وہ سیاہ ہو گیا۔ اس پتھر کی خصوصیت ہے۔ تو جب اس پتھر کو اپنے مقام پر رکھنے کا موقع آیا، ہر قبیلہ یہ چاہتا ہے کہ اس پتھر کو میں اپنے ہاتھوں سے اٹھاؤں اور اس کے مقام پر رکھوں، اس لیے کہ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ بہت بڑے اکرام کی بات ہے، اور بہت بڑی عزت اور افتخار کی چیز ہے کہ حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس کے مقام پر رکھنا۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت مجھے مل جائے، ہر قبیلے کا ذمہ دار یہ چاہتا تھا کہ یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے، یہ ہمارے قبیلے کے حصے میں آئے، کوئی دوسرا اس میں شریک نہ ہو۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ تلواریں باہر آ گئیں، ایک دوسرے کے قتل و خون کے عزائم اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے کے پختہ ارادے طے ہو گئے کہ اگر تم ہمارے درمیان آؤ گے ہم تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے، تم ہمارے درمیان آؤ گے ہماری اور تمہاری لڑائی ہو جائے گی۔ اس قسم کی باتیں ہونے لگ گئیں۔ تو ایک قریش کا ایک بہت بڑا معمر آدمی جو بہت زیادہ عمر والے تھے، انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو، تلواریں نیام میں رکھ لو اور کل صبح تک کا انتظار کرنا۔ کل صبح حرم کے دروازے سے جو سب سے پہلے بیت اللہ کے اندر داخل ہو وہ ہمارے اس مسئلے کو حل کریں گے۔ انہوں نے جو بات کہی، اس بڑے حضرت نے، یہ بات ساروں کو اچھی لگی، ساروں نے اس بات کو قبول کر لیا اور کہا کہ کل صبح کا انتظار کرتے ہیں۔ کل صبح ہونے سے قبل قریش کے جو سردار تھے اور جو اس کام کے لیے ایک دوسرے سے مسابقت کر رہے تھے، لڑ جھگڑ رہے تھے، وہ اس وقت میں آئے اور انہوں نے آ کر کے اپنی نگاہیں دروازے پر لگائی اور سارے یہ دیکھتے ہوئے بیٹھے کہ دیکھیں سب سے پہلے بیت اللہ میں کون داخل ہوتے ہیں۔ اللہ کو یہ منظور ہوا کہ یہ فیصلہ حضور کے دست مبارک پر طے ہو جائے، اور اللہ کو یہ منظور تھا کہ آپ کے ذریعے سے یہ فیصلہ ہو تو سارے قبیلوں کے لیے قابل قبول بھی ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے اس دن جو مکے میں اور حرم میں داخل ہوئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور کو آتا ہوا دیکھا تو سارے قبیلوں کے سرداروں نے ایک جملہ کہا، ھذا محمد ھذا الامین رضیناہ، یعنی یہ محمد الرسول اللہ ہیں، یہ محمد ہیں جن کا جو انتہائی امانت دار ہیں، ان کا جو فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہے، ھذا الامین رضیناہ۔
یہ ایک امانت دار آدمی ہے، ان کا جو فیصلہ ہے ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضور کے سامنے جب وہ معاملہ پیش کیا گیا کہ ہمارے درمیان اس معاملے پر جھگڑا ہو رہا ہے، حضور نے بڑی آسانی کے ساتھ اور ایسے بہترین طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا کہ آج اگر ہم کسی معاملے میں فیصل بن کر جائیں، اگر ہم کسی معاملے میں کمپرومائز کروانے کے لیے جائیں تو ہمارے لیے یہ بہت بڑا بہترین اسوہ ہے اور بہترین سبق ہے کہ حضور نے کتنی آسانی کے ساتھ اس مسئلے کو حل فرمایا۔ حضور نے کہا کہ ایک چادر لے آؤ، ایک چادر منگوائی گئی، حجر اسود کو اٹھا کر کے آپ نے اس چادر پہ رکھا اور ہر قبیلے کے سرداروں سے، ہر قبیلے کے ذمہ داروں سے کہا کہ چادر کا ایک ایک کونا جو ہے وہ تم پکڑ لو، تھام لو اور سارے مل کر کے حجر اسود کو اٹھاؤ۔ جب سارے مل کر کے حجر اسود کو اٹھاتے ہیں، ہر ایک کے دل میں یہ بات آئی کہ ہاں ہم نے حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، اور جب وہ حجر اسود اس مقام پر پہنچ گیا جہاں اس کو رکھنا تھا، حضور نے اپنے دست اقدس سے حجر اسود کو لیا اور اس مقام پر حجر اسود کو رکھ دیا۔ اس طرح سے اور آپ کے اس بہترین فیصلے سے ایک خطرناک ہونے والی لڑائی جس کا اندیشہ ہو گیا تھا کہ اب لڑائی ہوگی، اللہ نے اس کو ختم کروایا اور ایک بہترین فیصلے کے ذریعے سارے عرب کے درمیان میں آپ کی حکمت، آپ کی دیانت اور آپ کے دوربین نظر ہونے کو اور آپ کے بہترین فیصلہ کرنے والے ہونے کو اللہ نے سارے عربوں کے اوپر آشکارا فرمایا۔ یہاں ہمیں رک کر ایک بات سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ ہر مقام پر یا ہر علاقے میں کچھ ایسے حالات پیش آتے ہیں جہاں ان حالات کو درست کرنے کے لیے یا ان حالات کی بہتری کے لیے علاقے کے ذمہ دار اور بااثر لوگوں سے رائے اور مشورہ لیا جاتا ہے۔ یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فیصلہ اور آپ کی حکمت عملی جس سے سارے لوگوں کو فائدہ ہوا اور سارے لوگوں کے دلوں کو اطمینان ہوا کہ ہاں اس کام میں ہم شریک رہے ہیں اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے یہ کام انجام دیا۔ اگر علاقے کے بااثر اور ذمہ دار قسم کے لوگ علاقے کی بہتری اور علاقے کا اچھا ہونا اور علاقے کے لوگوں کے لیے بہتری کا اگر سوچیں تو پھر ایسے کئی اسباب بن سکتے ہیں کہ ہمارے علاقوں کے جو مسائل ہیں وہ مسائل حل ہو جائیں۔ چاہے نکاح اور طلاق کے معاملے ہوں، آج ہمارے لیے بہت بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس محکمہ شرعیہ موجود ہے، شرعی کونسل موجود ہے، دارالافتاء موجود ہے، لیکن کئی مسلم مسائل ایسے ہیں جو ان شرعی کونسل میں یا محکمہ شرعیہ میں یا دارالافتاء میں رجوع نہیں ہوتے، بلکہ اگر رجوع ہوتے ہیں تو کورٹ کچہریوں میں اور پولیس اسٹیشنوں میں اور مہیلا منڈلوں میں یہ مسائل جاتے ہیں۔ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہماری شریعت نے ہماری نعوذ باللہ وہاں رہبری نہیں کی؟ کیا شریعت کے احکام یا شریعت کے مسائل ان چیزوں میں ہماری رہبری اور رہنمائی کرنے کے لیے موجود نہیں ہے کہ ہمیں اللہ ملیہ کے پاس جا کر کے اپنے مسائل حل کروانے کی نوبت آ رہی ہے؟ غور کر کے دیکھو کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، ہمارا کام نہ صرف یہ کہ اسلام کے لیے بلکہ خود مسلم معاشرے کے لیے ایک بدنما داغ ہے۔ ہم اتنے بانجھ ہو گئے اور ہم اتنے زیادہ محتاج ہو گئے کسی کے کہ ہم اپنے مسائل کو دین و شریعت کی روشنی میں حل کرنے کے بجائے کورٹ کچہریوں میں اور پولیس اسٹیشنوں میں اور مہیلا منڈلوں میں جا کر کے مسائل حل کر رہے ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہے جائیداد کا تو دارالافتاء کو بعد میں جائے گا، پہلے کسی پہلوان کے پاس جائے گا کہ صاحب ہمارا یہ مسئلہ ہے، آپ اس کو حل کر دیجیے۔ یعنی ہمارے ذہن و دماغ میں اور ہمارے اندرون میں دین کی جو اہمیت ہونی چاہیے یا دین کے مسائل کی، دین کے احکامات کی جو فکر ایک مسلمان کو ہونی چاہیے وہ ہے ہی نہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم
چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو لے کر کے دوڑتے ہیں، اور جب یہ سارے مسئلے جا کر کے خراب ہو جاتے ہیں اور جب اس میں کوئی حل نظر نہیں آتا تو پھر دارالافتاء کو رجوع کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کا بحیثیت مسلمان ہونے کے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دینی مسائل کے سلسلے میں دارالافتاء سے رجوع کرے، شرعی کونسل سے رجوع کرے، یا پھر محکمہ شرعیہ سے رجوع کرے۔ مسلمان ہوتے ہوئے دینی مسائل، نکاح اور طلاق کے مسائل، جائیداد کے مسائل، وراثت کے مسائل، یہ قانون شریعت ہے، یاد رکھنا۔ نکاح قانون شریعت ہے، طلاق قانون شریعت ہے، وراثت قانون شریعت ہے۔ یہ تین مسائل جو بالخصوص مسلم معاشرے کے اندر بارہا پائے جاتے ہیں، ان مسائل کے حل کرنے کے لیے دارالافتاء کو چھوڑتے ہیں اور جاتے ہیں پولیس اسٹیشنوں میں، کورٹ کچہریوں میں جاتے ہیں، اور نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ ایک مسلمان کھڑا ہے اپنے مسئلے کے حل کے لیے اور ایک غیر مسلم وہاں بیٹھ کر کے فیصلہ کر کے سناتا ہے تم یہ کرو اور تم یہ کرو، ہم نے تمہارے درمیان میں کمپرومائز کروایا۔ افسوس کی بات ہے، نہ صرف یہ کہ افسوس کی، بلکہ مسلمانوں کے لیے اور مسلم معاشرے کے لیے ان کے لیے ایک بدنما داغ ہے کہ ان کے دین و شریعت کے مسائل کو کمپرومائز کرنے والا غیر کون ہوتا ہے۔ مگر یہ نوبت آئی کیوں؟ نوبت آئی ہے مسلمانوں کے طرز عمل کی وجہ سے، مسلمانوں کے بے وقوفی کی وجہ سے، مسلمانوں کے احکام شریعت کی اہمیت اور اس کے مقام و مرتبے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ ہر چھوٹے مسئلے کو لیے بھاگے پولیس اسٹیشن۔ تو علاقے کے اندر کوئی بااثر قسم کے لوگ ہوں، پہلے زمانے میں ہوتا تھا، ہمارے اپنے بچپن میں ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ کئی غیر ایسے تھے جو مسلمانوں کے گھر پر آ کر کے کھڑے ہوتے تھے، صاحب ہمارا جھگڑا ہو گیا آپ فیصلہ کرواؤ۔ وہ نہیں جاتے تھے، علاقے میں جو بااثر ہوتا، ذی اثر ہوتا، اس کے پاس پہنچتے اور اس سے کہتے کہ صاحب ہمارا یہ جھگڑا ہو گیا ہے، آپ ہمارا یہ مسئلہ حل کروا دیجیے۔ اور آج مسلمان اپنے مسائل کے، دینی مسائل کے حل کے لیے دوڑ رہا ہے پولیس اسٹیشنوں کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یہ واقعہ بالخصوص جو بیت اللہ کی تعمیر کے موقع پر ہوا، یہ ہم مسلم معاشرے والوں کے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اپنے علاقوں کے اندر کم از کم علاقے کا ایک یونٹ بنایا جائے، اس یونٹ کے اندر ایک دارالافتاء قائم کیا جائے، محکمہ شرعیہ قائم کیا جائے، اور پھر علماء اور مفتیان اکرام کی خدمات لی جائیں۔ کم از کم وہ دینی اور ملی مسائل جس کے لیے ہمیں غیروں کی طرف جانے کی نوبت نہ آئے، ہمیں غیروں کے پاس جا کر جھکنے کی نوبت نہ آئے۔ طلاق کے، نکاح کے، یا پھر وراثت کے، یا اور کوئی نزاعی مسائل ہیں، گھریلو جھگڑے ہیں، ان مسائل کے حل کے لیے علماء سے رجوع کریں، دارالافتاء سے رجوع کریں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، آپ بڑے تعجب سے، یعنی شاید سنا بھی ہوگا لیکن تعجب کریں گے آپ، غیروں کی ہمتیں اس وقت اتنی بڑھ گئی ہیں کہ باضابطہ جامعہ نظامیہ کے دارالافتاء میں قاسم صدیقی تسخیر صاحب کے پاس ایک غیر مسلم اپنے ماتھے پر اتنا بڑا بٹو لگا کر اپنی برقع پوش بیوی اور 2 بچوں کو لے کر پہنچتا ہے اور ان سے یہ سوال کرتا ہے کہ کیا صاحب آپ کی شریعت میں بیٹی کو اس کے باپ کے مال میں وراثت نہیں ملے گی؟ سوچ کے دیکھو آپ، ایک غیر مسلم جس کے پیشانی پر اپنے مذہب کی پوری علامت موجود ہے، اور وہ جامعہ نظامیہ کے دارالافتاء میں جا کر کے وہاں بیٹھے موجود مفتی قاسم صدیقی تسخیر، نام اس لیے عرض کر رہا ہوں، جا کر تحقیق کرنا ہو کر لو، ان سے جا کر یہ کہتا ہے ایک غیر مسلم مسلمان اپنی بیوی کو لے کر جو برقعے میں ہے، اس کے ساتھ 2 بچے ہیں، کہتا ہے میری بیوی کا حصہ اس کے باپ کی وراثت میں نہیں ہے، آپ کی شریعت یہ کہتی ہے۔ غیر مسلموں کی اتنی ہمت ہے، اور یہاں مسلمان اپنی بے وقوفی اور حماقت کی وجہ سے نہیں، اس کو اٹکانا ہے، اس کو پھنسانا ہے، یہ سوچ کے اپنے مسائل کو حل کرنے کے واسطے دارالافتاء سے رجوع نہیں کرتے، پولیس اسٹیشنوں میں بھاگتے ہیں۔
جو اس سوچ کے ساتھ جاتے ہیں افسوس ہے ان پر، اور ان کو اپنی سوچ اور اپنی فکر بدلنے کی ضرورت ہے۔ حضور کا یہ واقعہ اور تحکیم کعبہ کا یہ پورا واقعہ مسلمانوں کو یہ سبق دیتا ہے، اپنے مسائل کا حل اپنے بڑوں سے کرواؤ، اور اگر بڑوں میں کوئی دینی معلومات کا یا دینی علم کا حامل نہ ہو تو پھر دارالافتاء سے رجوع کرو، علاقوں میں ایک محکمہ شرعیہ قائم کرو، ذمہ دار بنو۔ کب تک مسلمان اپنی شریعت کے سلسلے میں کوتاہ بنتے رہیں گے اور شریعت کے مسائل کے سلسلے میں سوتے رہیں گے؟ تم سوتے رہو اور باطل پیچھے سے جو کام کرنا ہے وہ کام بڑی تیزی سے کر رہا ہے، اور اگر اب بھی نہیں جاگو گے تو بعد میں جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ مسلمانوں کی عقلوں پر پڑے ہوئے پردوں کو اللہ اٹھا دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مسائل کے حل کے لیے ان کو اسلامی مدارس سے، محکمہ شرعیہ سے یا دارالفتاؤں سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کو بالخصوص اپنے دینی مسائل کے سلسلے میں کورٹ کچہریوں سے، پولیس اسٹیشنوں سے، مہیلا منڈلوں سے اللہ بچنے کی اور دوسروں کو ہمیں بچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔